وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغان سفیر کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ افغانستان میں داعش کو شکست مل رہی ہے اور وہاں انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. آگے چل کر ہم شوال وادی میں ضرب عضب کی منظوری، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ کہ پاکستان میں پھانسیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، اور آخر میں گوانٹانامو بے جیل بند کرنے کے لیے صدر اوباما کی کوششوں پر بات کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کال ان شو بھی ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی اس گھنٹے میں جن جن موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. ہم ابتدا کرتے ہیں داعش کی ایک رپورٹ کے ساتھ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق ماہر، جبکہ ہمیں افغانستان سے جوائن کریں گے سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ سمندر. لیکن آئیے اسی حوالے سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک انٹرویو کیا ہے افغان ایمبیسڈر کا. ہم رپورٹ یا ان کا انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عضب کا آخری مرحلہ شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بدھ کو انہوں نے افغان سرحد سے ملحقہ پہاڑوں اور جنگلات میں گھرے علاقے شوال کا دورہ کیا اور فوجی آپریشن میں مصروف اہلکاروں سے ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل راحیل کو بتایا گیا کہ شوال کے جنگلات اور کھائیاں اور دتا خیل کے آگے کا علاقہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اور عسکریت پسند اسی علاقے کو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. جنرل راحیل نے یہاں ان کے باقی ماندہ ٹھکانوں کو خالی کروانے اور ملک بھر میں ان کے معاونین سے رابطوں کو بلا تفریق بند کرنے کے لیے آپریشن کا آخری مرحلہ شروع کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ضرب عضب میں اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں اور اس میں سیکیورٹی فورسز کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے بچے کھچے ٹھکانوں سے بھی مکمل طور پر ختم کرنے کے پاکستانی فوج کے عزم کا اعادہ کیا. شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے شمالی وزیرستان میں 15 جون 2014 کو بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس میں اب تک 3400 ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک، ان کے سینکڑوں ٹھکانوں اور کمانڈ و کنٹرول مراکز کو تباہ کرنے کا بتایا گیا ہے. آپریشن ضرب عضب کے باعث ملک میں ماضی کی نسبت دہشت گرد واقعات میں نمایاں کمی تو دیکھنے میں آئی، لیکن اب بھی شدت پسند ملک کے مختلف حصوں میں مہلک کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں، جو حکام کے بقول سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضرب عضب اس وقت جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے بہت ممکن ہے کہ داعش کو بھی شکست مل رہی ہے. آگے چل کر ہمیں اگر انٹرویو مل گیا افغان ایمبیسڈر کا تو وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن ہم اس وقت ابتدا کرتے ہیں ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق ماہر سے. اور ماہر صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی، بہت مہربانی، کہیے. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں افغانستان پاکستان کی جو سرحدی علاقے ہیں اس کی صورتحال کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کے خیال میں، اور آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے نکلے ہوئے جو جنگجو ہیں ان کے لیے افغانستان کی زمین زرخیز نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم آگے چل کر آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائیں گے پاکستان کی افغانستان کے سفیر کا، لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا داعش کے لیے کوئی زمین ہے پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں میں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جو عرب سے جو 1980 میں آئے تھے وہ تو یا ایلیمینیٹ ہو گئے یا وہ اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے ہیں. اور وہ جو لیبیا میں سچویشن ہوئی ہے، الجیریا میں سچویشن ہوئی ہے، ٹیونس میں چینج آئی ہے، عراق میں جنگ دیکھی ہے، اب داعش کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہ جو نئے ہاٹ اسپاٹس ہیں وہاں چلے گئے ہیں. عربوں کی تعداد تو بہت کم رہ گئی ہے. اب زیادہ تر سینٹرل ایشینز جو ہیں اور چائنیز جو ہیں وہ پاکستان افغانستان کی سرحد پہ پائے جاتے ہیں. زیادہ تر ان کی تعداد ہے. جو ایک یہاں پہ بہت جی
وہ کہتے ہیں کہ 20-25% جو پرابلم ہے وہ ابھی باقی ہے. یہ کہنا کہ یہ شوال آخری مارکا ہوگا، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ کافی لوگ ڈسپرس بھی ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ویلیز میں، چھوٹی چھوٹی پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن 20-25% کے قریب لوگ ابھی بھی اینٹی پاکستان جو ہے وہ ایلیمنٹ نظر آتے ہیں. جہاں تک داعش کا تعلق ہے، داعش ایک کریپنگ قسم کی آرگنائزیشن ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور یہ اخباروں میں بہت رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، افغانستان سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ جو اسپلنٹر گروپس ہیں طالبان سے جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں یا جو دوسرے ویگابانز ہیں جو کہ لا لیسنس میں بلیو کرتے ہیں، وہ مانیٹری انسینٹیو کی وجہ سے یا صرف اویلیبلٹی آف اپرچونٹی کی وجہ سے وہ داعش سے رابطہ کرتے ہیں، یا وہ جا کے سیریا میں، قریش ایریاز میں، عراق میں جنگجو کا ایک رول ادا کرتے ہیں، یا وہ واپس آتے ہیں تو پھر پاکستان افغانستان کی سرحد پہ اپنے اثرات دکھاتے ہیں. جی مشتاق صاحب، افغانستان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ تو بہت پر امید نظر آتے ہیں کہ داعش کو شکست مل رہی ہے. ابھی ہمیں یہ انٹرویو موصول ہوا ہے، ہم آپ کو یہ مختصر سا انٹرویو سناتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ انٹرویو. پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ شدت پسند گروہ داعش افغانستان میں پسپا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ داعش صرف اس خطے نہیں بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے اور افغان حکومت اس گروہ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں افغان سفیر حضرت عمر ذخیروال نے کہا کہ داعش کے معاملے پر افغانستان اور پاکستان ایک ہی صفحے پر ہیں کیونکہ یہ خطرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں. Daesh is on the retreat, so I'm pretty confident that Daesh will not hold space in our country. افغان سفیر نے کہا کہ داعش پسپا ہو رہی ہے اور مجھے اعتماد ہے کہ داعش اس خطے میں جڑ نہیں پکڑ سکے گی، لیکن ان کے بقول بلا شبہ پاکستان اور افغانستان کو اس بارے میں تعاون کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ داعش کے لیے افغانستان میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ جہاں بھی یہ گروہ سر اٹھائے گا اسے کچل دیا جائے گا. With Daesh there will be no accommodation whatsoever. Daesh, wherever it emerges, the best response to them is to eliminate them. We cannot allow that type of mentality to take roots in Afghanistan. Like I said, there are still some remnants of the Daesh in particular needs of part of Afghanistan. افغانستان کے سفیر نے کہا کہ ہم اس قسم کی سوچ کو افغانستان میں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ داعش کی کچھ باقیات خاص طور پر افغانستان کے شمالی حصوں میں ہیں لیکن انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ داعش کا فلسفہ اور اسلام سے متعلق اس گروہ کا نقطہ نظر افغان ثقافت سے متصادم ہے، اس لیے اس گروہ کو افغانوں نے قبول نہیں کیا. افغان سفیر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان میں داعش کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اگرچہ داعش کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے لیکن ان کے بقول حقیقت یہ ہے کہ داعش کو بنیادی طور پر افغان لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے. The prime example was my home province, Nangarhar, Jalalabad, in the Shinwar area. It was the people of Shinwar actually who primarily stood up against them. افغان سفیر نے کہا کہ اس بارے میں ایک اہم مثال ان کے آبائی صوبے ننگرہار میں شنوار کے علاقے کے لوگ ہیں. افغان سفیر کے بقول شنوار کے لوگ بنیادی طور پر داعش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں پیچھے دھکیل دیا. افغان سفیر نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ داعش ان کے ملک میں کوئی جگہ نہیں بنا سکے گی. واضح رہے کہ شدت پسند گروہ داعش افغانستان اور اس خطے میں ایک نیا خطرہ بن کر ابھرا ہے. خاص طور پر افغانستان کے صوبے ننگرہار میں یہ گروہ اپنے قدم جما رہا ہے. حالیہ مہینوں میں نہ صرف مقامی فورسز بلکہ افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کی طرف سے بھی داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان میں بھی اس گروہ سے ہمدردی رکھنے والے متعدد شدت پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن حکام کا یہ اصرار ہے کہ ملک میں داعش کا کوئی منظم وجود نہیں اور یہاں پہلے سے موجود شدت پسند گروہ داعش کا نام استعمال کر رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اس وقت ہم افغانستان چلتے ہیں جہاں سے سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ سمندر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رحیم اللہ سمندر، یہ بتائیے کہ افغان سفیر نے جو بیان دیا ہے کہ داعش کو افغانستان میں شکست مل رہی ہے، آپ کتنی صداقت دیکھتے ہیں اس بیان میں؟ یہ صحیح ہے میرے خیال سے کہ افغانستان میں جو داعش کے لیے کی جو مخالفت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور داعش جہاں جس حصے پہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور مزاحمت ہو رہا ہے ان کے خلاف، مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے خیال سے جس طرح سفیر صاحب نے کہا کہ داعش افغانستان میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ داعش افغانستان کے جو مغربی حصے ہیں وہاں پہ موجود ہے، فراو جو ہمارا پروونس ہے ایران کے ساتھ، اس طرح داعش ابھی ننگرہار میں لڑ رہے ہیں اور ان کا انفلوئنس ہے 6-7 صوبوں میں، اور ایون انہوں نے ننگرہار کا جو مرکز ہے جلال آباد اس کو گھیرے میں رکھا ہے، اور ہر ایک ان کی نفوذ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ معلوم ہے۔ ایون طالبان نے اپنے سارے جو ان کے اثرات ہیں، ان کی جو انفلوئنس تھا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی یہ انہوں نے ریڈیو نہیں رکھا تھا اپنے لیے، مگر داعش نے اس کم وقت میں اپنے لیے ایک ریڈیو کھولا تھا ننگرہار صوبے میں، اور ان کے جو آپریشنز تھے وہ کئی جو ڈسٹرکٹ ہیں ننگرہار کے اس کو متاثر کیا تھا۔ اس طرح جو فرا میں بھی ان کی مزاحمت کافی اسٹرانگ تھا، شمال کے جو کچھ حصے ہیں وہاں بھی ان کی موجودگی کی رپورٹ کنفرم ہوئے تھے، ایون جو انٹرنیشنل ہیں جو نیٹو الائنس ہے انہوں نے سب کنفرم کیا تھا کہ داعش موجود ہے، مگر میں سفیر صاحب کے ساتھ موافق ہوں کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس اور طالبان کا جو بڑا انفلوئنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے داعش کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے جتنے طالبان کا ہے۔ اچھا، بالکل۔ مشتاق ماہر، آپ ذرا روشنی ڈالیں اس بات پہ۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ القاعدہ نے جو ایک عرب تنظیم تھی اس نے تو افغانستان میں جڑیں پکڑی، اور اس کی وجہ سے بھی آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوا جب عرب ہائی جیکرز نے یہاں پر امریکہ میں بڑی بڑی عمارتوں کو گرایا، اور جس کی وجہ سے امریکہ افغانستان میں گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کہنا ہے کہ یہ غیر ملکی تو ہے اور عرب بھی ہے، لیکن کوئی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں آگے چل کر، یعنی کہ داعش جو ہے وہ جڑیں پکڑ سکتا ہے افغانستان میں؟ داعش میری نظر میں بہت سیریس آرگنائزیشن ہے، بہت سیریس اٹیمپٹ ہے سنی فنڈامنٹلسٹ کی کہ وہ کم از کم مڈل ایسٹ کو اپنے قبضے میں لے، اور اس وقت جو انہوں نے عراق میں اور جو سیریا میں جو سکسیس حاصل کی ہے وہ میرے لیے کافی سرپرائزنگ ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے ٹیرٹی حاصل کی ہے عراق میں جو کہ میجارٹی شیعہ کنٹری ہے، اور انہوں نے کافی ڈنٹ کیا ہے سیریا کو جو کہ ایک شیعہ گورنمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس فائنانشیل ریسورسز طالبان کی نسبت بہت زیادہ ہیں، جو ایک ایسٹیمیٹ پبلش ہوا ہے یہاں پاکستان میں کوئی $30 بلین کے قریب ان کو ملتے ہیں، اور بہت سے والنٹیئرز بھی انہیں مل رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ موومنٹس ہیں، اور یہ موومنٹس یا تو خود سے ختم ہو جاتی ہیں یا ان کو جو اسٹیبلش گورنمنٹس ہیں وہ ختم کرتی ہیں۔ داعش کا آئیڈیا جو ہے، یہ ہمارے دوست نے سمندر صاحب نے افغانستان سے صحیح کہا، اور امبیسڈر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ داعش کا جو بیسک فریم ورک ہے وہ افغانستان جو کہ ایک بالکل ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور پاکستان جو کہ ایک لٹل بٹ مڈل کلاس لائٹر سوسائٹی ہے، ان کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ خلافت کا زمانہ اور قریش کی نسل سے ہونا اور ایک بندے کا بغداد میں بیٹھ کے دنیا کو رول کرنا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہوں گی، یہ روٹس نہیں پکڑ سکیں گے، لیکن کافی حد تک
یہ تھیالوجی کو افیکٹ کریں گی, یہ مذہب کی پریچنگ کو افیکٹ کریں گی, یہ مساجد میں جو کراؤڈ ہوتی ہیں ان کو افیکٹ کریں گی, اور بڑی حد تک یہ جو گورنمنٹس ان پاور ہیں اس ریجن میں انہیں افیکٹ کریں گی. اچھا, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں افغان سفیر کے اس بیان پر کہ افغانستان میں داعش کو شکست مل رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, جبکہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ سمندر نے ہمیں جوائن کیا ہے کابل سے. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی, ہم کالرز کی طرف بھی آئیں گے, لیکن سمندر صاحب یہ بتائیے, ہمارے پاس جو کل اطلاع آئی ہے اس کے بقول طالبان اور افغان سرکار کے درمیان مارچ کے پہلے ہفتے میں بات چیت شروع ہو جائے گی. آپ کے خیال میں یہ جس طرح سے افغان سفیر نے کہا کہ داعش کو شکست مل رہی ہے, کیا یہ بات چیت جو متوقع ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ طالبان نے اپنے آپ کو داعش کے ساتھ جو ہے منسلک نہیں کیا ہے؟ داعش سے ان کا انسلاک تو یہ حتمی ہے, اور عدم انسلاک, اور اس کو سب مانتے ہیں, مگر طالبان کے جو کئی گروپس ہیں اور ان کے ناراض جو دڑے ہیں وہ ضرور ان کو داعش کا حمایت حاصل ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ زابل کا جو پروونس تھا ہمارا, وہاں کچھ طالبان جو نئے جو لیڈرشپ ہے ان کا, ان سے ناراض تھے, تو وہ داعش کا سپورٹ لے رہے تھے. ایک چھوٹا ونگ داعش کا زابل جو ہمارا پروونس ہے قندھار کے ساتھ, وہاں بہت ایکٹیو تھا, جس کے بہت قریبی روابط تھے فرا کے جو داعش ہیں. دوسرا جو ہے جتنے بھی ناراض طالبان ہیں وہ داعش کا جھنڈا اور داعش کا نام یوز کے اپنے لیے کام کر سکتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے اور اپنے گروپس کے لیے. دوسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان میں حزب التحریر بہت ایکٹیو ہے. اور حزب التحریر جو ہے وہ بھی خلافت کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کی جو اصل مقاصد ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں حزب التحریر اور داعش کے. اور حزب التحریر افغانستان کے بہت حصوں میں ایکٹیو ہیں, اسپیشلی جو ہمارے نارتھ ایسٹرن پروونسز ہیں, بدخشان, تخار, کندوز, بغلان, ایون کابل میں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ہمارے جو مغربی صوبے ہیں ہرات, بادغیس, اس طرف بھی ہرات جو بہت ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے, وہاں حزب التحریر کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو اس حزب التحریر کے جو اثرات ہیں اس کو بھی داعش یوز کر سکتے ہیں, اور ان کے جو ملتے جلتے مقاصد ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک طالبان کے مذاکرات کا سوال ہے, جو لسٹ انہوں نے قطر میں شریک کیا تھا افغان آفیشلز کے ساتھ یا فارمر منسٹر کے ساتھ, اگر وہ حتمی رہیں تو میرے خیال میں اس مذاکرات کا بہت جلد نتیجہ نہیں مل سکتا. اور ان کے جو گروپس ہیں ابھی یہ دیکھیں جائیں کہ جو پاکستان کتنا ان پہ انفلوئنس رکھتا ہے اور کتنی خلوص سے ان کو مذاکرات کی میز پہ لا سکتے ہیں. تو ان کچھ دلائل, کچھ وہاں مسائل ہیں کہ اگر وہ صحیح طور پہ آگے چلیں تو اس سے نتائج نکل سکتے ہیں, غیر بہت زیادہ توقع نہیں ہے. اچھا, آپ 2-3 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, بہت مختصر کچھ کالرز کو لیتے ہیں. کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب, خان اکبر آفریدی کوہاٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سفیر صاحب سے میرا ایک کوشچن. جی سفیر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں داعش تو نہیں ہے لیکن لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, بھرتی ہو رہے ہیں.
जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा था कि दहशत गर्द आइन नहीं मानते, अवाम को मारते हैं तो फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन इसी अवाम के वोटों से जब एक सियासतदान पार्लियामेंट में जाता है और वो चोरी करके इन अवाम का पैसा बाहर निकालता है। अच्छा, आप जरा सा हट गए मौजूद से। शुक्रिया आपकी कॉल करने का। लकी मरवत से हमें कॉल किया है इनामुल्लाह ने। जी जनाब कहिए। वालेकुम सलाम। मैडम, दाइश, तालिबान और अलकायदा के नजरियात में फ़र्क है या इनका एक जैसा नजरिया है? दाइश का कंट्रोल रूम कहाँ है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कैसे पहुंच गई? थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। और मियाँ वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने। जी जनाब कहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दाऊद अर्ज कर रहा हूँ। मिस्र मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो जो मलबा उसने बचाया वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंक दिया। और अगर ये पाकिस्तान की फौज और अफगानिस्तान की फौज इलाका क्लियर करा लेती है तो इंशाल्लाह दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। और मेरा सवाल ये है कि ये फंडिंग कौन करता है देश को? शुक्रिया। लंडी कोटल से कॉल किया है मतीन सुलेमानी ने। जनाब, दोनों मेहमानों हज़रात से सिर्फ एक मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक 15 साल हुई है और जो उनकी बकौल दहशतगर्द अभी तक कोई कम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन सामने नहीं आई इंटरनेशनली। प्लीज आप इसकी तारीफ कीजिए कि दहशतगर्दी क्या है। अच्छा, और मोहम्मद शफी ने कॉल किया है चित्राल से। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शफी चित्राल बूनी से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा यह है कि दाइश है, अलकायदा है, तालिबान है, फिर इनको अफगानिस्तान में एक दूसरे को तस्लीम न करने का वजह जो है वो क्या है? क्योंकि काम इन सब का एक ही है कि वो है जुल्म। दूसरी बात कि पाकिस्तान में इसका वजूद नहीं है, इस बात से तो हम इत्तेफाक नहीं करते। 100 खवातीन की लिस्ट जो है वो पंजाब ने जारी किया। मेरे भाई कह रहे हैं क्या ये जी पंजाब में, पाकिस्तान में इसका वजूद ही नहीं, तो ये क्या है? बहुत शुक्रिया। और बन्नू से कॉल किया है उमर अली ने। उमर अली। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिए। मैडम, अर्ज ये है कि दाइश है या तालिबान है या कुर्द है या जितने भी बाकी ग्रुपें हैं, ये है तो सब एक ही ग्रुप है। इनमें फर्क तो है जी, फर्क तो है, लेकिन काम तो सबका तकरीबन हुकूमत के खिलाफ है। तो मेरा अर्ज ये है कहने का कि ये लोग सारी दुनिया एक तरफ इत्तेहाद में बैठी है और ये मुट्ठी भर लोग एक तरफ बैठे हुए हैं। हमें इस बात की वजाहत नहीं मिलती है कि ये नाकामी क्यों इस दुनिया को हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम सवाल किया। और शाकिरुल्लाह ने कॉल किया है पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेहमानों को खुशामदीद। शुक्रिया जी। ये मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान देश में है कि नहीं है? पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान में है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। एक और कॉलर को लेते हैं। शहबाज खान ने कॉल किया है एबटाबाद से। जी जनाब कहिए। शहबाज खान। अच्छा, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। और कलीमुल्लाह नियाजी जी मियाँ वाली से, बहुत मुख्तसर क्योंकि हम इस सेगमेंट को अनकरीब ख़त्म करेंगे। जी मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की वार है, तो जो एक्सपर्ट आते हैं वो जो हुकूमतें इनकी बैक होते हैं उनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? कभी तालिबान के नाम से, कभी दाइश के नाम से। हमें तो पाकिस्तान में कहीं भी दाइश नज़र नहीं आ रही। अगर कोई ये फिर बैरूनी एजेंडा है जो पाकिस्तान में बुलाना चाहते हैं तो अलहदा बात है। दूसरा, ये पाकिस्तान में जो हमारी पुलिस है इससे भी जान छुड़ाई जाए। ये लोगों को जो है ना खामखा तंग करती है ऐसे प्रोपेगेंडे की आड़ में। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका नेटवर्क क्यों ये फेल नजर आ रहा है किसी हद तक? एक ही सवाल है जो बड़ा अहम है और मुश्ताक साहब जाने से पहले अगर आप इस पर बात करें कि इतनी जो मुट्ठी भर दहशतगर्द तंजीमें हैं, आपके भी इल्म में हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं मफादात हैं और जिसकी वजह से इन लोगों को फंडिंग मिलती रहती है। इस वक्त जो है दाइश का जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते में, आपके ख़्याल में इनके पीछे कौन है?
جی بہت حد تک کلرجی ہے. یہ امامت والے لوگ ہیں جو مساجد میں پریچ کرتے ہیں, ہیٹریڈ پریچ کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اگر ہمارا حکم مانیں گے تو وہ اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی, اسلامک گورنمنٹ واپس آ جائے گی, ایک پاسٹ کا ریوائول ہو جائے گا, ایک پاسٹ کی جو گلوری تھی اسلامک اسٹیٹ کی 1400 سال کی وہ واپس آ جائے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے دونوں ملکوں میں, افغانستان پاکستان میں, تو یہ بڑی حد تک جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اسپیشلائزڈ گروپ, اور وہ ایک قسم کی انڈاکٹرینیشن کرتے ہیں. اور وہ انڈاکٹرینیشن آپ صبح 6 بجے ٹیلی ویژن کھولیں پاکستان میں تو آپ کو ہر چینل پہ ملتی ہے کہ یہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے یہ سب سے بہتر راستہ ہے. بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق ماہر کا, اور ان کے ساتھ تھے افغانستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار رحیم اللہ سمندر. ہم 5-7 منٹ میں اس اگلے موضوع کو بھی ختم کریں گے, لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار متین حیدر لائن پر ہیں. متین حیدر, آپ کو خوش آمدید. شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. اچھا, تو آپ نے سنا ہمارے گیسٹ کو بھی اور ہمارے کالرز کو بھی, اور ہم بات کر رہے تھے داعش کے بارے میں. آپ کا ایک مضمون چھپا ہے آج پاکستان میں, اور اس کی وجہ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ فوج نے طے کیا ہے کہ شمالی وزیرستان کی جو جنگلات ہیں شوال کی, وہاں جایا جائے. اور یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ کس کا پیچھا کر رہی ہے پاکستانی فوج وہاں پر؟ جی بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا نفیس سعود بھائی. اور یہ آج جو ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا انتہائی اہم دورہ تھا, اور وہ خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرنٹ لائنز پر گئے, شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گئے, اور خاص طور پر شوال ویلی کے قریب انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا, جہاں پر انہیں پاک فوج کے افسروں جوانوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں اس آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی. یہ آج انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کہا کہ فوج جو ہے آپریشن ضرب عزم کا آخری اور فیصلہ کن جو مرحلے کا آغاز ہے وہ کرے, اور کوئی ایسے علاقے جو ابھی دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں ان کو خالی کرانے کے لیے یہ آپریشن کا آرڈر انہوں نے دیا. تو بنیادی طور پر شوال ویلی میں جو ہے وہ فوج پہلے نہیں پہنچی تھی, پہلے وہاں پہ فضائی کاروائیاں کی جاتی رہیں. پاک افغان سرحد کے قریب وہاں پر بہت سارے علاقے ہیں, ایسے دشوار گزار علاقے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کی بعض پناہ گاہیں موجود ہیں, اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہاں پر پناہ لیتے تھے اور یہاں پر دہشت گردی کی کاروائیوں کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرتے تھے, اور بعض مبینہ طور پر یہاں سے افغانستان کے اس پار بھی جاتے تھے. تو یہ دونوں ملکوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے تھے. پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب جو علاقے ہیں وہ انتہائی دشوار گزار اور مشکل ہیں. اب یہ تقریباً 10% اب آپریشن کا حصہ بچا ہوا ہے, اور آج آرمی چیف نے جو احکامات جاری کیے کہ فوج بچے ہوئے علاقوں میں وہاں شامل وہ گھس جائے اور دہشت گردوں کو وہاں سے نکال پھینکے. یہ بہت اہم فیصلہ ہے پاکستان آرمی کے سربراہ کا, اور اس سے یقیناً پاکستان کو مدد ملے گی. آج ایک اور اہم بات انہوں نے وہاں پہ کی اور فوجی کمانڈروں کو ہدایت دی کہ جو دہشت گرد یہاں پر چھپے ہوئے ہیں نہ صرف ان کو مارا جائے بلکہ ان کے جو پاکستان میں معاونین ہیں, ان کے سہولت کار ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں پورے پاکستان میں, ان روابط کو بھی کٹ آف کیا جائے, ان کو بھی کاٹا جائے تاکہ وہ تنہا ہو جائیں. انہیں یہ ہدایت کی کہ آئسولیٹ ہو جائیں, اور پھر ان کے خلاف تو ابھی بھی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی کچھ پناہ گاہیں بچی ہوئی ہیں, دہشت گرد کچھ وہاں پر موجود ہیں, اور یہ جب تک صاف نہیں کیا جاتا اور ان کے جو روابط ہیں کراچی میں, ساؤتھ پنجاب میں اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ, ان روابط کو بھی کاٹا
ڈالتا جا رہا ہے. تو یہ دہشت گرد مختلف دہشت گرد تنظیموں کے بھی ہیں اور اس میں کچھ القاعدہ کے لوگ بھی ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے بھی ہیں اور ان کے مختلف گروپس ہیں. تو جب تک یہ اس کارروائی میں ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا عرصہ لگے گا, چونکہ شوال ویری بڑی دشوار گزار ویری ہے, گھنے جنگلات ہیں اور اس شوال ویری کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی علاقے ہیں پاک افغان سرحد پر جہاں پر فوج کو پہنچنا ہے اور زمینی دستے جب تک وہاں پہنچ کے مکمل طور پہ وہ علاقے اپنے قبضے میں نہیں کریں گے اس وقت تک مکمل امن شمالی وزیرستان میں قائم نہیں ہو سکتا. متین حیدر یہ بتائیے, بہت اہم ہے جی اور فوج کے لیے بڑا چیلنج بھی ہوگا وہاں پہ. جی نفیسہ جی یہ بتائیے کہ آپ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ ضرب عضب شروع ہوا ہے تو دہشت گرد حملوں میں کوئی 70% کمی آئی ہے. یہ کوئی ملک میں اعداد و شمار اس سلسلے میں دیے گئے تھے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا ہے؟ جی بالکل, یہ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں اور یہ جو بنیادی طور پر اعداد و شمار لیے گئے ہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کی گزشتہ کم و بیش 1 سال کی جو رپورٹ تھی جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اس کے تناظر میں تھی کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں, مطلب 2014 کے مقابلے میں 2015 میں خاص طور پر 2015 ابھی تازہ رخصت ہوا ہے, تو یہ اس کا بنیادی طور پہ موازنہ کیا گیا تھا کہ اس آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے جسے ہم کہتے ہیں خفیہ اطلاعات پر مبنی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں, اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں اور جو کارروائیاں ان میں کمی ہوئی ہے. اور اگرچہ اس میں کمی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر پاکستان نے دہشت گردی پر قابو پا لیا. آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں بھی حملے ہوئے ہیں حال ہی میں, کراچی بھی آئے روز حملوں کی زد میں رہتا ہے, اس کے ساتھ آپ نے چارسدہ کا بھی واقعہ دیکھا, اس کے علاوہ بھی اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ملیٹنٹ عسکریت پسندوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام ہے ابھی وہ کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے. تو آج شوال ویری میں کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو مکمل طور پر مفلوج بنا دیا جائے اور ان کے جو روابط ہیں بقیہ پاکستان میں ان کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں مکمل امن آ سکے. جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کی جو آفیشیل رپورٹ ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے دیے گئے ہیں. اچھا بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اس سزا کو ختم کیا جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے اور ہمارے ساتھ ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سیکریٹری جنرل آئی رحمان. لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں محمود اشرف سے. محمود اشرف آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پھانسیوں کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے ملک کے اندر. ابھی ہم نے ایک رپورٹ بھی چلائی اور ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ نیب کے مطابق کوئی 70% دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ پھانسی دینا اس لیے ضروری ہو گیا ہے دہشت گردوں کو. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, یہ جو پاکستان ہے اس وقت بہت ایک خاص قسم کی صورتحال سے گزر رہا ہے.
جس میں نہ صرف مذہبی بنیاد پر کچھ تنظیمیں اسلام کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، بلکہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو زبان کے حوالے سے اور علاقے کے حوالے سے بھی ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور ان گنت وارداتیں ہیں ان کے اپنے پارٹی کے کارکنوں اور تنظیموں کے عہدیداروں اور کارکنوں کے ذمہ، جس میں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے بے گناہ لوگوں کو جاباک کیا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب دہشت گردی بڑھتی ہے یا دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے لیے اسپیشل قوانین بنتے ہیں اور خصوصی سزائیں ان کے لیے مقرر کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے ہی جو عمومی قوانین موجود ہیں اس میں بھی قتل کی سزا موت ہے اگر وہ پورے طریقے سے جرم ثابت ہو جائے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے بات کی کہ یہ حکام یہ کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا دینے سے جرائم کم ہوا ہے، حکام نہیں کہتے، بلکہ آپ دنیا کے تمام تجزیہ نگار بھی دیکھیں وہ یہی کہیں گے کہ پاکستان میں جب سے پچھلے سال سے یہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو نہ صرف دہشت گردی میں بلکہ عام جو قتل و غارت گری ہو رہی تھی اس میں بھی بہت سی کمی آئی ہے۔ جب تک کسی مجرم کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ وہ کسی جرم کے سلسلے میں کیسے کردار تک پہنچ سکتا ہے، اس وقت تک جرم کی کمی، جرائم میں کمی نہیں ہوگی۔ جی محمود اشرف، ہم اسی بات پر بحث کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری جنرل آئے رحمان ہیں، اور رحمان صاحب آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ تو یہ بتائیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت جو پھانسیوں کی سزا ہے اس کو ختم کیا جائے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں اور خصوصاً HRCP، ان کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے HRCP تو 1986 سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں موت کی سزا ختم کر دینی چاہیے۔ اس سے ہماری پوزیشن تو بڑی واضح ہے، اور اب جو حالات ہیں اور جس طریقے سے پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ہم اتفاق کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رائے سے کہ اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب دہشت گردی میں کمی ہو گئی ہے، تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 350 آپ نے لوگ ہینگ کیے ہیں اس میں کتنے دہشت گرد تھے، کتنے جو تھے عام مجرم تھے جنہوں نے قتل کی واردات کی، کوئی جھگڑا جائیداد کا، کہیں غصے کا، کہیں چوری کا۔ تو یہ اگر یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی پھانسی دینے سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ اچھا، دہشت گردی کے واقعات میں جو کمی ہوئی ہے اس کے اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی محمود اشرف سے۔ محمود اشرف، آپ نے سنا رحمان صاحب کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کتنے عام مجرم تھے، کتنے دہشت گرد تھے ان 350 لوگوں میں جن کو پھانسیاں ملی ہیں۔ آپ کا کیا ہے اس سلسلے میں مشاہدہ؟ یہ بات اس حد تک تو اتفاق میں کرتا ہوں کہ جو پھانسیاں ہوئی ہیں وہ صرف دہشت گردوں کو نہیں ہوئی بلکہ جی محمود اشرف، غالباً محمود اشرف کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ رحمان صاحب، آپ بتائیے کہ جس طرح سے سرکار کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں کمی آئی ہے، آپ کے خیال میں آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ واقعات ان کے بقول کوئی 70% کم ہو گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں؟ آپ کے خیال میں ایسا کیوں کر ہوا ہے؟ دیکھیے، واقعات میں کمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب واقعات کی شدت دیکھیے، یعنی اگر 100 ایسے واقعات ہوتے تھے اس میں اتنا دکا آدمی کوئی ہلاک ہو جاتا تھا یا کوئی چھوٹا موٹا بم پھٹ جاتا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو پچھلے 2-3 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کی نوعیت دیکھیے، APS دیکھیے، جی، یعنی اور پولیس پوسٹوں پہ حملے دیکھیے، اور آرمی کنوائے پہ حملے دیکھیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اور پھر یہ کہ
मुल्क के कौन सा हिस्सा है जो दहशतगर्दी से महफूज है। तो हम ये नहीं कहते कि जो भी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ उसका असर नहीं है, यकीनन उसका असर होगा, लेकिन हर चीज को इनपुट और आउटपुट को किसी तवाजुन से देखने की जरूरत है। और जो असल बात है वो ये है कि दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ दोनों को मारने से नहीं होता है, लोगों के वाक़यात कम होने से नहीं होता है। हमें देखना ये चाहिए कि जो इस दहशतगर्दी की तय में जो दलील है या जो आर्गुमेंट है या जो उनका मकम नज़र है उसको किस हद तक हमने कमज़ोर किया है, किस हद तक उसके मुकाबले में हमने दूसरी चीज़ पैदा की है। अच्छा, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इंसानी हुकूक कमीशन के सेक्रेटरी जनरल आए रहमान। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू। महमूद अशरफ, आप चंद मिनट और हमारे साथ रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और हमने इस वक्त महमूद अशरफ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनको भी रोका हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे एक कमेंट लें। तो मौजू ये है कि सदर ओबामा ने कल यानी कि मंगल को ऐलान किया कि वो यहाँ ग्वांटानामो बे क़ैद को बंद करने का इरादा रखते हैं। आप लोगों के इल्म में है कि 11 सितंबर के हमलों के बाद क्यूबा में वाक़े ये जेल जो है वो खोला गया, और इसमें कहा जाता है कि जो शिद्दत पसंद हैं उनको रखा गया इतने 15 सालों तक। तो हम आगे चलकर इस सिलसिले में आपको अगर वक्त मिला तो रिपोर्ट भी सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन महमूद अशरफ से इस सिलसिले में एक कमेंट लेना चाहते हैं। महमूद अशरफ, आपने सुना होगा कि यहाँ पर अमेरिका में ग्वांटानामो बे को बंद करने की बात की जा रही है। आपके ख्याल में ये कितना एक अहम फैसला होगा? देखिए, ये फैसला तो बहुत अहम है, और इसका अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो सदर ओबामा पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो गुंतानामो बे को बंद करेंगे, जेल को बंद करेंगे जी। लेकिन आप देखिए कि उनके 2 टेन्योर खत्म होने वाले हैं, तो अब तक ये बंद नहीं हुआ। वो एक, मैं समझता हूँ कि उस पे सिर्फ ये दहशतगर्दों के खिलाफ उस जेल को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका ने उससे मावरा होकर एक मखसूस मकसद के लिए भी उसको इस्तेमाल किया। और जो अमेरिका जिस इंसानी हकूक का या जिस तरह सिविलाइज नेशन का एक अलंबरदार है, ये नारा बुलंद करता है, मैं समझता हूँ कि ये गुंतानामो बे की जेल और उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका रहना बरकरार रहना, उसके उस हकूक, उस
نعرے کے منافی ہے اور اس کو بند ہونا ایک خوش آئند بات ہے. اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے پاکستان سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اور آپ لوگ بھی گوانٹانامو بے بند کرنے کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. اس وقت اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رہنما ملک ندیم عابد جو نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید. اور ملک ندیم عابد کیونکہ اسکائپ پہ ہیں، ان سے پہلے ابتدا کرتے ہیں. عابد صاحب، آپ کو خوش آمدید. ملک ندیم عابد، جی شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صدر اوباما جس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ گوانٹانامو بے قید کو بند کریں، آپ بھی جانتے ہیں یہ الیکشن کا سال ہے اور ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے امیدوار ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. آپ کے خیال میں سرکار کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ کام کروانا؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. جس طرح محمود اشرف صاحب نے پاکستان سے یہ فرمایا کہ یہ امریکہ کے لیے ایز اے نیشن دنیا ساری میں اپنی عزت کو بحال کرنے کی ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے. پہلے ہمیں یہ ایکسپلین کرنا چاہیے آپ کے ویورز کو کہ اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، تاکہ یہ ان کو ریزسٹنس کا بھی معلوم ہو کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ اس کو ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں، دنیا ساری میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے معاملات میں اپنے آپ کو خود کفیل اور انڈیپینڈنٹ سمجھتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس کے معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت کی جائے. اینڈ امریکہ از ناٹ این ایکسیپشن. یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کلی خود مختار ہوتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی غلط ہے. پچھلے 7 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے نہ صرف اپنے الیکشن کے ایک نعرے کو اتنی امپورٹنس دی کہ ہم گوانٹانامو بے بند کریں گے، اس کے باوجود انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی، پہلے وہ نہیں اس کو بند کر پائے. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ ان کے پاس اس طرح کے اختیارات ہوں کہ امریکہ کے جو ہیومن رائٹس کے لاز ہیں، جو سیوک رائٹس کے لاز ہیں، جو انڈیویجول کی لیگل رائٹس کے لاز ہیں، ان سے ماورا ان کے پاس اختیارات ہوں، جس کو چاہے وہ بند کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. گوانٹانامو بے اسی کی ایک کڑی تھی. جس وقت 9/11 کا ان کو ایک بہانہ مل گیا تو انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے بند کرنا شروع کر دیا. اور بیسیکلی ابھی سچویشن یہ ہے کہ جس کو وہ چاہیں، جتنے عرصے کے لیے چاہیں وہ بند کر سکتے ہیں. کوئی لیگل رائٹس نہیں ہیں. ان چند قیدیوں کو ملٹری کمیشن کے سامنے پیش کر کے ان کے خلاف فیصلے لیے گئے. 42 قیدی ایسے ہیں جن کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، جو نہ صرف امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے. سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی یہ کہتی ہے کہ یہ جو قیدی ہم نے پکڑے ہیں ان کے اوپر پرزنر آف لا کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا. سو اس لیے وہ ریزسٹنس ہیں کہ ان کو قیدیوں کو کسی بھی طرح مین لینڈ امریکہ میں ٹرانسفر نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ تو ہم جا کے جیلوں کے باہر جا کے ہم پروٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں. یہاں پہ میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے جیلوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنس نہیں ہے آن ڈیلی بیسس کے گوانٹانامو بے میں قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا مس بیہیو کیا جاتا ہے. یہ ایک میجر ریزن ہے. جی اس وقت ہم ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید کی طرف جاتے ہیں. طلعت رشید، آپ کے بھی علم میں ہیں 2016 کا سال ہے، یہاں موڈ جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ سین برنارڈینو کا جب کیس ہوا تھا، جو مسلمان انتہا پرست لوگ جن پر الزام تھا کہ انہوں نے معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع کی، ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ صدر اوباما جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گوانٹانامو بے بند کیا جائے، ایسا کبھی ہو سکے گا اس سال میں؟ طلعت رشید. اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریزیڈنسی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا، کیونکہ ریپبلکن کیونکہ ان کی میجورٹی بھی ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جا کے دوبارہ
جہادست بن جائیں گے اور پھر وہ امریکہ کے خلاف حملے کرنا شروع ہو جائیں گے. ان کی یہ وجہ، حالانکہ اس میں کافی انوسنٹ لوگ بھی ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ریپبلکن پارٹی کا ایک موقف ہے اور یہ بعض کا پارٹی لائن کے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، اس لیے ریپبلکن پارٹی اس پہ انسسٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا، جب مسٹر رامنی 2012 میں الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس میں کافی وائلنٹ کرمنلز ہیں جو امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو سیف رکھیں. تو اس لیے اوباما کی خواہش ہے کہ وہ کریں جو اتنا ہو سکا ہے، لیکن مشکل لگ رہا ہے. وہ کوشش کریں گے، اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے. ملک صاحب، آپ اس پر تبصرہ کریں، کیونکہ یہاں بھی جو تحقیقات کی گئی ہیں غالباً کچھ پتہ چلا ہے کہ اس قید سے آزاد ہو کر جو گئے ہیں، یعنی کہ جن کو واپس بھیجا گیا ہے مختلف ملکوں میں، مشرق وسطیٰ میں، بعض ایسے بھی ہیں جو کہ دہشت گردی کی طرف دوبارہ چلے گئے ہیں. ایسے میں آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں. چند لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ واپس جا کے دہشت گردی میں دوبارہ انوالو ہوئے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. 200 سال کی جد و جہد میں جو سیوک رائٹس اس ملک نے ہمیں دیے ہیں، جو تمام سٹیزنز کو دیے ہیں، اور جو دنیا ساری میں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ایز اے نیشن، ہم اس کو چند ایکسیپشنز کی وجہ سے وائلیٹ نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے. اب دیکھیے، یہ ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے اوپر کیس بھی نہیں چلایا گیا، ان کو جنیوا کنونشن کے تحت پرزنرز آف وار کا سٹیٹس بھی نہیں دیا گیا، ان کو کسی قسم کی وزٹیشن رائٹس نہیں ہیں. صرف 2 یا 3 لوگ اگر نون لوگ جن کو واپس جا کے انہوں نے کوئی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں، ان کی وجہ سے 200 سال کی ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں امریکہ کے، ان کی ساری محنت کو زیرو کر دیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیٹ میکس اینی سینس. اور ابھی طلعت صاحب نے جو فرمایا، میں اس پہ بھی تھوڑا سا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سینٹنس میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس وقت کانگریس اور سینٹ میں ریپبلکن میجورٹی ہے، ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے. ٹیکنیکلی لگتا اسی طرح ہی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو، پریزیڈنٹ اوباما کو مشکل ہوگی یہ ایکشن لینے میں. لیکن ایک بات میں ریمائنڈ کراتا چلوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف آف دی فورسز بھی ہوتا ہے. اگر کانگریس اور سینٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں پریزیڈنٹ کی سجیشن کے اوپر، تو یاد رکھیے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیو دی پاور ٹو جسٹ سائن اے بل اور این آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر، اینڈ شٹ اٹ ڈاؤن ان 1 day. لیکن پہلے 4 سال تو جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوتا ہے اس کو ری الیکشن کا بھی چیلنج ہوتا ہے. اب آخری سال میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو اپنی کمٹمنٹ، اپنی ایک ڈگنیٹی اور ایز اے نیشن اپنا ایک وقار بحال کرنا ہے دنیا میں، اور وہ اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک ہم یہ بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ گوانتانامو بے کو بند نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جانے سے پہلے بند کر کے جائیں گے پریزیڈنٹ. اچھا جی، اور ہم آتے ہیں انتخابات کا، کیونکہ سال ہے اور اس وقت ایک سخت جنگ ہے دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کے درمیان. اسی حوالے سے طلعت رشید، آپ ہمیں بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کہ بہت حد تک اب تک کامیاب رہے ہیں، اور کل نواڈا میں جو کوکس ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ ووٹس لیے. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ جو ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روکا جائے. اس سلسلے میں ہمیں بتائیں کہ کیا ریپبلکنز جو ہیں وہ تیار ہوں گے کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کرنے کے لیے؟ اپنے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ ویسٹ میں بھی جیتے ہیں، ساؤتھ میں بھی جیت گئے ہیں، نارتھ ایسٹ میں بھی وہ جیت گئے ہیں، اور ان کے مارجن اگر دیکھیں تو وہ روبیو اور سینیٹر کروز سے زیادہ ہے جس لحاظ سے وہ جیت رہے ہیں. اب جو اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے جیسے بش ہو گئے، حالانکہ وہ پریزیڈینشیل مٹیریل تھے لیکن وہ پبلک کو کنونس نہیں کر سکے، انہوں نے پیسہ بھی بہت لگایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے مقابلے میں انہوں نے بہت کم پیسہ لگایا، لیکن پاپولیرٹی میں ہی از لیڈنگ. اور یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ اگلی جو نیکسٹ وہ جو الینوائے وغیرہ میں الیکشن ہوں گے اس میں بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو اب لگ رہا ہے کہ ان کو ہی ول بی گوئنگ اسٹریٹ، اور ریپبلکن پارٹی کو مجبوراً
इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि होता ही है कि देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये है कि वहाँ सुपर डेलीगेट्स हैं, रिपब्लिकन में नहीं है, क्योंकि वो सुपर डेलीगेट से कुछ ना कुछ वो चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें इनको बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो है मेन लीडर जो है वो उससे बात करके कहें ठीक है जी कि तुमने जो भी बातें कही है उसको स्लो डाउन कर दो, या है कि अपने मौक़िफ़ को चेंज करो, क्योंकि अगर तुमने प्रेसिडेंट बनना है। एस्टेब्लिशमेंट अब जो है, क्योंकि बुश तो निकल गए हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि रूबियो को आगे लेके आए, लेकिन रूबियो में भी मसला हो रहा है। देखें ना, वो नेवाडा में वो सेकंड आए, उनको हालांकि फर्स्ट आना चाहिए था क्योंकि वहाँ रह चुके हैं, वो ही क्यूबन अमेरिकन, लेकिन ये कि वहाँ भी कुछ नहीं अच्छी लीड नहीं ले सके, और ट्रम्प जो है वहाँ भी लीड कर चुके हैं, और ट्रम्प हर एक को अपील कर रहे हैं, जितनी भी मैस मेजॉरिटी है जो लोग रिपब्लिकन पार्टी से तंग आ चुके हैं, वो उनको अपील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं। इकानमी बुरी तरह से नाकाम है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स यहाँ से जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है जो भी कह रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये लग रहा है कि मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि क्रिस क्रिस्टी निकल जाएंगे, वो देखे वो उन्होंने छोड़ दिया, बुश भी चले गए, अब लग रहा है कि बेन कार्सन शायद ये भी छोड़ देंगे, जॉन केशक ये भी निकल जाएंगे, तो फिर वाहिद जो है 2-3 कैंडिडेट हैं जिनमें ट्रंप इजीली उनमें लीड कर रहे हैं। अच्छा, और डेमोक्रेटिक साइड पर हम जाना चाहेंगे। मलिक नदीम आबिद, आप हमें बताएं कि हमने भी देखा कि हिलरी क्लिंटन ने बहुत अच्छा स्कोर किया नवाडा में, और अब साउथ कैरोलिना का रेस होने जा रहा है सैटरडे को, उसके बाद अगले हफ्ते सुपर ट्यूसडे है। आपके ख्याल में आपकी जो कैंडिडेट है, क्योंकि आप तो हिलरी क्लिंटन की हिमायत करते हैं, अब क्या नज़र आता है कि उनको रोका नहीं जा सकता और उन्हीं को नॉमिनेशन मिलेगा डेमोक्रेटिक पार्टी का? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सुपर ट्यूसडे फाइनली हर चीज़ को क्लियर कर देगा। अभी तक स्वाए एक न्यू हैम्पशायर के, जहाँ पे काफ़ी स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ सेनेटर साहब ने लीड किया है, इसके अलावा अभी तक हिलरी क्लिंटन की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, और सुपर ट्यूसडे के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जो हालात नज़र आते हैं उसमें हिलरी क्लिंटन साहिबा को ही नॉमिनेशन मिलने के चांसेस हैं। और मैं उस पर भी ज़रा थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब न सिर्फ ये कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपको याद हो कि जिस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो इन्होंने मुसलमानों के और इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी थी, तो जो यूएस कांग्रेस के स्पीकर थे वो स्पेशली पॉल रायन, वो स्पेशली मीडिया पर आके उन्होंने न सिर्फ उसको डिनाउंस किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये रिपब्लिकन पार्टी के ख्यालात नहीं हैं। तो अब ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। ये एक हकीकत नजर आ रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो नॉमिनेशन होगा वो उन्हीं का राइट होगा, डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि मार्को रूबियो भी इम्प्रेस करने से कासिर रहे हैं अभी तक लोगों को। और ये जो है चैलेंज न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लिए है, बल्कि अमेरिका की जो बेसिक असास है, जो बेसिस हैं इस मुल्क की, उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट तो बनने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर, लोकल प्रोसेस के ऊपर, लोकल फीलिंग्स के ऊपर, लोगों की थॉट प्रोसेस के ऊपर छोड़ जाएंगे कि जो बहुत अरसे तक ये नेगेटिविटी हम इसको साफ नहीं कर पाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी को भी इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जी, और अगले हफ्ते हम देखेंगे सुपर ट्यूसडे के बाद कि सूरत हाल क्या बनती है और किसको नामजदगी मिलती है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के मलिक नदीम आबिद और रिपब्लिकन पार्टी के तलत रशीद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। और इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA।
ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ. میں ہوں تابندہ نہیں.